کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو انسان مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ انسان ایک نام کا محتاج ہے۔ اب اس نام کے بارے میں یہ ذمہ داری قرار دی گئی والدین کی کہ جب کسی شخص نے آ کر سوال کیا گیا، ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب سوال کیا گیا کہ باپ کی اولین ترین ذمہ داری کیا ہے، بے شمار ذمہ داریاں شریعت نے باپ کی بیان کی ہے کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے بہترین نام دے، اسے بہترین نام دے۔ نومولود پیدا ہو اسے بہترین نام دینا باپ کی ذمہ داری، ایسا نام جو دنیا اور آخرت میں اس کی پہچان بن جائے۔ نام رکھتے ہوئے آج کل کے ماں باپ، اب چونکہ 2020 ہے، آپ شارجہ کے مومنین ہیں، پاکستان کے اندر بھی یہ ماحول دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی کی یہاں ولادت ہوتی ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مولانا کوئی یونیک سا نام بتا دیں، ایسا نام کہ جو کسی کا نہ ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، تاریخ میں ایسا نام فقط پنجتن کا ہے کہ جو پہلے کسی کا نہیں تھا ان کا رکھا گیا۔ یہ خاصہ فقط اہل بیت اطہار کا ہے کہ اس سے پہلے ایسے نام کسی کے نہیں رکھے گئے، اور وہ نام بھی ایسے نام جو خدا کے ناموں میں سے رکھے گئے۔ تو آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا نام بتائیں جو بالکل یونیک قسم کا ہو، ایسا ہو جو کسی نے نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو۔ ذو معنی نام ملتے نہیں ہے، اور اگر ملتے ہیں تو در اہل بیت سے ملتے ہیں جو اہل بیت کی عطا کردہ ہیں۔ تو انسان کی پہلی ذمہ داری، جو باپ کی پہلی ذمہ داری بیان کی گئی کہ نام دے اور بہترین نام دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم جدید ناموں کی تلاش کے اندر جاتے ہیں، بے معنی بغیر کسی مفہوم کے مختلف قسم کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس در دولت سے متمسک ہیں کہ جس نے یہ سلیقہ بتلایا کہ اولاد ہو تو اس کا بہترین نام رکھا جائے، اور تربیت کی کہ اگر کسی گھر کے اندر اولادیں ہوئی ہیں اور 3 اولادیں پروردگار عالم نے دی ہے، یہ فلسفہ در اہل بیت سے ملتا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر 3 اولادیں ہوئی، 3 بیٹے ہوئے فرض کیجیے، تو معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے تینوں میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا، اس نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ وہ گھر کہ جس گھر کے اندر محمد اور فاطمہ جیسے نام نہ رکھے جائیں، یہ بھی روایتوں کا خلاصہ، محمد اور فاطمہ جیسے نام نہ رکھے جائیں، اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اور جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ ہو، جس گھر میں فاطمہ نام کی کوئی بچی ہو، اس گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں، برکتوں کا نزول بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ ناموں کی برکت ہے۔ تو انسان کا وجود جو دنیا میں آ رہا، سب سے پہلے جس چیز کا محتاج ہے وہ ہے تعارف، اور تعارف ہوگا نام کے ذریعے سے۔ لہذا ایک بہترین نام انسان کو دیا جائے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بہترین نام پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ اور جب نام دینے کی بات آئی اور خلقت کے مراحل سے سب کو گزارا، اور جب پنجتن کے نور کو خلق کیا، تو پروردگار عالم نے ان ناموں کو اپنے نام سے منسوب رکھا، چونکہ یہ مجھ سے وابستہ ہے، کہ نام بھی مجھ سے وابستہ ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا آپ محسوس کریں گے کہ جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے تو ہم دعاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یہی جملہ کہتے ہیں جو آپ دعاؤں کے اندر کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، الہی بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اب روایتوں کے جملے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلقت کے مراحل سے گزارا، نور محمد کو خلق کیا، اور نور محمد سے شاخوں کو نکالا، نور علی کو اس سے پیوستہ کیا، اور نور علی سے مزید انوار آئے، تو پروردگار عالم نے ان تمام کے لیے ناموں کو رکھا،
اور وہ نام کیا ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے، آدم کے صلب کے اندر پروردگار عالم نے ایک نور کو منتقل کیا. وہ نور ایسا تھا جو آدم کے صلب سے ہوتا ہوا عبد مطلب تک آیا، اور عبد مطلب کے صلب سے وہ نور 2 حصوں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ اور ابو طالب کے پاس منتقل ہوا. یہ خدا کا نور، یہ محمد مصطفیٰ کا نور، یہ علی، یہ مرتضیٰ کا نور. پروردگار عالم نے اسے صلب آدم سے سفر کروا کے پاکیزہ ترین صلبوں سے گزارا. زیارت کے جملے ذہن میں رکھیے گا، اسلاب شامخہ و ارحام مطہرہ، کہ پروردگار عالم نے اسلاب شامخہ سے گزارا اور پاکیزہ ترین رحموں کے اندر ان کو داخل کیا. عبداللہ تک آیا، ابو طالب تک آیا. جب 2 حصوں میں منقلب ہوا، پروردگار عالم نے دونوں حصوں کے اندر اپنے اپنے نام دیے. جب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، کہا میں محمود ہوں، اسے محمد ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ کہا میں اعلیٰ ہوں، اسے علی ہونا چاہیے. یہ پروردگار عالم نے نام دیے ہیں. اور جب خلاق کائنات اپنی کنیز خاص کا تحفہ اپنے حبیب کو دیا، بس میں نے اپنی گفتگو کو مربوط کیا آج کے موضوع کے ساتھ. بہترین نام خدا کے لیے نام رکھے جائیں. پروردگار عالم نے بہترین نام رکھنے کا کہا، اور بہترین نام رکھ کر بتایا کہ بہترین نام رکھے کیسے جاتے ہیں.